بہت ہی کم افراد وہ ہیں جن کو کربلا سے کچھ حاصل ہوا ہے. یعنی کربلا کے سمندر میں انہوں نے موقع لگایا تو ان کے ہاتھ لال و گوہر آئے. یعنی تاریخ میں سراغ نہیں ہے ایسے افراد کا، بہت کم، شاید ہم انگلیوں پر گر سکتے ہیں. اکثر یعنی جو کربلا سے جو استفادہ ہونا چاہیے تھا، کربلا کی تحریک سے جو لوگوں پر اثر ہونا چاہیے تھا، وہ پورے تاریخ میں دیکھا نہیں گیا. اس کے اپنے اسباب ہیں، لیکن ہماری صدی میں، اس صدی میں اگر کسی نے کربلا کے سمندر میں موقع لگا کر اس سے کچھ لال و گوہر حاصل کیے ہیں تو وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ دو شخصیتیں ہیں جو گہرائی میں جا کر کربلا کے سمندر سے انہوں نے کچھ حاصل کر لیا ہے. ویلا کربلا اور سید الشہداء کا رویہ عام لوگوں میں بہت کم ہی منتقل ہوا ہے. اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ آج بھی ظالم جابر حاکم صدیوں سے عزاداری کرنے کے باوجود بھی جو چیز ہمارے اندر، جو روح ہمارے اندر منتقل ہونی چاہیے تھی، وہ منتقل نہیں ہوئی. اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ طواغیت کا غلبہ ہے. مسلمان ممالک، غیر مسلمان ممالک، وہاں پر آپ دیکھیں تو طاغوت، غیر الہی طاقتیں قابض ہیں، طاقت میں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کربلا ہمارے درمیان رائج کی گئی ہے وہ بادشاہوں کی کربلا ہے، اور بادشاہوں کی کربلا مجاہد نہیں بنا. بادشاہوں کی کربلا مجاہد بنا سکتی ہے، مجاہد نہیں بنا. مجاہد جو کربلا بناتی ہے وہ سید الشہداء کی کربلا ہے. آپ کو فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا جو چاہتا ہے، 7 ذوالحجہ کو سید الشہداء نے مکے میں خطبہ دیا عمومی. اس میں یہ فرمایا کہ من کانا باذلاً فینا موجتہ فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا. وہ لوگ جو اپنا خون جگر، جو اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر سکتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور جو اللہ سے ملاقات کے خواہش مند ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں. یہ 7 ذوالحجہ کو سید الشہداء کا خطبہ تھا مکے میں. جب اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ مدینے سے نکلنے کے بعد سید الشہداء 4 مہینے 5 دن مکے میں مقیم رہے. یعنی کربلا کے واقعے کا ایک بڑا حصہ، سید الشہداء کا قیام کا ایک بڑا حصہ مکے میں بسر ہوا، جو ہمارے قبروں پر نظر انداز ہے. یعنی اس کی طرف توجہ نہیں. ہم فوراً کربلا پہنچنا چاہتے ہیں، ہم فوراً شہادت کے مناظر دیکھنا چاہتے ہیں، جبکہ کربلا کے پس منظر میں مکے کا ایک اہم رول ہے. سید الشہداء 4 مہینے 5 دن مکے میں آپ مقیم رہے، اور مکے میں رہ کر، اس سے پہلے بھی عرض کیا، بہت سی باتیں تکراری ہیں، لیکن کرنا ہم کو اس لیے تاکہ جو لوگ نئے ہیں ان کے لیے بات واضح ہو جائے. مدینے سے نکل کر سید الشہداء مکہ اس لیے پہنچے تاکہ ایک ہی مقام پر مکے میں، جہاں پر سارے مسلمان حج کے لیے جمع ہوتے ہیں، سید الشہداء ایک ہی مقام پر اپنا پیغام یکجا ان کو پہنچا دیں. کیونکہ اس زمانے میں سفر کی اتنی سہولت نہیں تھی جو آج ہے. تو سید الشہداء کو اگر اپنا پیغام پہنچانا ہوتا تو قریہ قریہ، گاؤں گاؤں، دیہات دیہات، شہر شہر کے لیے پیغام پہنچانا ہوتا، اور اس میں دیر ہو جائے. تو آپ نے ایک ایسا مقام کا انتخاب کیا جہاں پر ساری دنیا کے دیندار مسلمان جمع ہوتے ہیں، کہ وہاں سے آپ اپنا پیغام ساری دنیا کے مسلمانوں تک پہنچا دیں. اس زمانے کی جو مسلمان دنیا تھی، جہاں جہاں پر بھی مسلمان آباد تھے. تو 4 مہینے 5 دن آپ نے مکے میں جو مقیم افراد تھے ان کو دعوت دی اپنے قیام میں شامل ہونے کی. یزید کی حکومت کے فساد کو ان کو بتلایا، سیرت نبوی سے ان کو آشنا کیا، اور امت کو اس کا فریضہ یاد دلایا کہ تمہارا فریضہ اس وقت کیا ہے. اور اس کے لیے آپ نے خطوط بھی لکھے. کوفے سے آپ کو پتہ ہے جن کی تعداد کہتے ہیں 40,000 خط، یا 40,000 لوگوں نے دستخط کیے تھے ان خطوط پر. الگ الگ ایک خط میں 100 آدمیوں کی دستخطیں ہوا کرتی تھی
یا 40 لوگوں کی دستخطیں ہوتی تھی. کوفے والوں نے جو خط لکھے، آپ نے کوفے والوں کے 40,000 خطوں کے جواب میں صرف ایک خط لکھا اور وہ خط حضرت مسلم سے آپ نے روانہ فرمایا. بصرے کے اشراف کو، قبائل کے سردار کو آپ نے خط لکھا. بصرے کے 5 قبیلے، ان 5 قبیلوں کے بڑے سرداروں کو آپ نے خط لکھا. اور اس کے علاوہ جہاں پر خط لکھ کر اپنا پیغام پہنچانا ممکن نہ تھا، وہاں پر آپ نے زبانی اپنا پیغام پہنچایا. جو مسافر مکہ آئے ہوئے تھے اور جو اپنے وطن واپس جانا چاہ رہے تھے، سید الشہداء نے ان کے ذریعے سے اپنا پیغام تقریباً اس زمانے کی تمام مسلمان دنیا تک پہنچا دیا اور امت کو اس کا فریضہ یاد دلایا. یعنی مدینے سے نکل کر مکہ جانے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ آپ امت کو بیدار کرنا چاہ رہے تھے اور آپ یہ چاہ رہے تھے کہ امت بھی آپ کے قیام میں شامل ہو جائے یزید کے خلاف. 4 مہینے 5 دن مسلسل مکے میں انتھک کوشش، صبح و شام ہر نماز کے بعد حاجیوں سے، نمازیوں سے خطاب کرنا اور انہیں اپنے قیام میں شامل ہونے کی دعوت دینا. 3 شعبان سے 8 ذی الحجہ، 7ویں ذی الحجہ کو آپ نے ایک خطبہ دیا عمومی تمام مکے والوں کے درمیان. اس خطبے میں آپ نے یہ فرمایا کہ میں کل 8 ذی الحجہ کو مکہ چھوڑ کر جا رہا ہوں اور وہی ہمارے ساتھ آئے جو اپنی جان کا نذرانہ پیش کر سکتا ہو اور جو اللہ سے ملاقات کا خواہش مند ہو، وہ ہمارے ساتھ آئے. جب یہ خبر حضرت محمد حنفیہ کو ملی جو مکے میں اس وقت مقیم تھے، جو امیر المومنین کے بیٹے ہیں محمد حنفیہ، ان کو جب یہ خبر ہوئی کہ سید الشہداء کل مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں تو وہ سید الشہداء کی خدمت میں حاضر ہوئے. 7 اور 8 ذی الحجہ کی درمیانی شب حاضر ہو کر انہوں نے عرض کیا کہ آپ تو جانتے ہیں کہ کوفے، میں نے سنا ہے آپ کوفے کا ارادہ رکھتے ہیں، آپ کوفہ جانا چاہتے ہیں اور کوفے والوں نے بابا علی اور بھائی حسن کے ساتھ جو سلوک روا رکھا اس سے آپ بہت ہی واقف ہیں. تو پھر آپ کوفہ کس لیے جا رہے ہیں؟ بہتر ہے آپ مکے میں ہی رہیں. مکہ آپ کے لیے پرامن جگہ ہے اور مکے میں جیسی عزت آپ کی ہے کسی مقام، یعنی مکے میں سب سے زیادہ صاحب عزت آپ کی شخصیت ہے، آپ مکے میں مقیم رہیں. اور اگر آپ مکے میں رہنا نہیں چاہتے آپ یمن چلے جائیں. یمن میں آپ کے بابا کے چاہنے والوں کی کثرت ہے. اور اگر آپ یمن بھی جانا نہیں چاہتے، مکے اور یمن کے درمیان وادیاں ہیں، درے ہیں، ان دروں میں آپ پناہ لے لیجیے جب تک کہ یزید زندہ ہے. یہ مشورہ محمد حنفیہ کا تھا سید الشہداء کو. اور محمد حنفیہ دیکھیں مکے میں جس وقت سید الشہداء 4 مہینے 5 دن گزار رہے ہیں، اس وقت مکے میں کئی طبقے آپ کے مقابلے میں ہیں. ایک طبقہ ہمدرد طبقہ ہے. محمد حنفیہ اسی ہمدرد طبقے کی فرد ہیں. ہمدرد طبقہ کون ہے؟ یہ محمد حنفیہ امیر المومنین کے بیٹے ہیں، سید الشہداء کو دل سے چاہنے والے ہیں، ہمدرد ہیں، خیر خواہ ہیں. اور کوشش یہ ہے محمد حنفیہ کی کہ کسی طرح سید الشہداء کو قیام سے باز رکھیں. کیوں؟ کیونکہ قیام کا نتیجہ معلوم ہے کیا ہونے والا ہے، شہادت، قتل. یہ ہمدرد طبقہ اور ہمدرد طبقے میں اور کئی افراد ہیں، ان میں نمایاں فرد محمد حنفیہ ہیں. دوسرا طبقہ لا تعلق طبقہ، جو ہر زمانے میں ان کی اکثریت رہی. حسین قتل ہو جائیں، حسین زندہ رہیں، ان سے ان کو کوئی تعلق نہیں، کوئی ان کو سروکار نہیں ہے کہ حسین قتل ہوتے ہیں، حسین زندہ رہتے ہیں. وہ لا تعلق طبقہ ہے. اور یہ لا تعلق طبقہ وہ ہے جن کی نظر میں یہ جنگ کربلا کی 2 قبیلوں کی جنگ ہے، بنی امیہ اور بنی ہاشم کی جنگ ہے، اور ہمارا تعلق نہ بنی امیہ سے نہ بنی ہاشم سے، تو ہمارا اس جنگ سے کوئی سروکار ہے ہی نہیں. یہ لا تعلق طبقہ. اور لا تعلق طبقہ ہمیشہ اکثریت میں رہا ہے اور لا تعلق طبقے کی وجہ سے ہمیشہ حق مغلوب رہا ہے باطل کے سامنے، وقتی طور پر ہی صحیح، کیونکہ ہمیشہ حق مغلوب نہیں رہ سکتا. یہ اللہ کا وعدہ ہے، حق ہمیشہ مغلوب نہیں رہ سکتا. لیکن وقتی طور پر تو حق مغلوب ہو جاتا ہے باطل کے سامنے، وہ لا تعلق طبقے کی اکثریت کی وجہ سے.
جن کو تعلق نہیں. تیسرا طبقہ دشمن بنی امیہ جو شمشیر برکت آمادہ ہیں کہ ہر آن کوئی موقع ملے سید الشہداء کا سر تنزل لا کر دے مکے میں ہی. بنی امیہ اور ان کی طرف سے گماشتہ افراد مکے کا گورنر کا بھائی اور ان کا جو دستہ ہے. چوتھا طبقہ وہ سید الشہداء کا ساتھ دینے والا. یہ چار طبقے یہ طبقہ مقابلے میں نہیں, یہ تین طبقے مقابلے میں, یہ طبقہ ساتھ ہے سید الشہداء کے ساتھ ہے جو بالکل قریب تعداد میں. روایتوں میں یہ ہے کہ سید الشہداء جب مدینے سے چلے تو آپ کے قافلے میں شامل کل افراد کی تعداد 60 یا 80 تھی. 60 افراد پر مشتمل قافلہ تھا یا زیادہ سے زیادہ 80 افراد پر مشتمل قافلہ تھا. اور جب یہ قافلہ مدینے سے مکے سے کوفے کی طرف روانہ ہوا تو فقط اس قافلے میں 2 افراد کا اضافہ ہوا. 4 مہینے 5 دن کوششوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ صرف 2 لوگ آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوئے اور ان کا بھی تعلق مکے سے نہیں تھا. ایک بصرے کا رہنے والا اور ایک مکے سے دور حجاز کا رہنے والا, جبکہ مکہ حجاز ہی کا حصہ ہے. 4 مہینے 5 دن امت کی بیداری کا کام کرنے کے باوجود صرف 2 لوگ تیار ہوئے سید الشہداء کے ساتھ چلنے کے لیے. تو مکے کو جب آپ چھوڑ رہے ہیں, مکے میں پورے افراد یہ طبقے موجود ہیں. 1 ہمدرد طبقہ, 2 لاتعلق طبقہ, 3 دشمن بنی امیہ اور 4 وہ جو خود آپ کے ساتھ ہیں اور ان کی تعداد معلوم ہے کتنے افراد ہیں. اور سید الشہداء مکے کو میدان جنگ بنانا نہیں چاہتے تھے. اس سے پہلے والی مجالس میں یہ بات عرض کر چکا ہوں میں کہ کیوں سید الشہداء مکے کو میدان جنگ بنانا نہیں چاہتے تھے. قیام کا فیصلہ کن مرحلہ مکے میں طے کرنا نہیں چاہتے تھے آپ, کیونکہ مکہ کسی بھی حوالے سے جنگ کے لیے آمادہ نہیں ہے. وہ زمین نہیں ہے جہاں پر جنگ لڑی جا سکے. اس کی کئی وجوہات کو سید الشہداء نے بیان کی. پہلی وجہ آپ نے یہ بیان کی کہ جب محمد حنفیہ نے آ کر آپ سے یہ کہا کہ آپ مکے میں ہی رہ جائیے, آپ کوفے کی طرف مت جائیے, سید الشہداء نے فرمایا کہ مجھے اغتیال یزید کا اندیشہ ہے. ابھی جو میں نے پڑھا یا اخی قد خفت ان یغتالنی یزید بن معاویہ فی الحرم, اے میرے بھائی محمد حنفیہ مجھے یہ خدشہ ہے کہ یزید مکے میں ہی حرم میں ہی مجھے قتل کر دے. اغتیال دھوکے سے قتل کرنے کو کہتے ہیں اغتیال, یعنی وہ قتل جس کے قاتل کا پتہ نہ چلے کس نے قتل کیا. تاریخ میں سے بہت سے قتل ہیں جس کے قاتل کا آج تک پتہ نہیں کہ کون ہے اصل قاتل. سید الشہداء چاہتے ہیں کہ اغتیال سے بچیں, اغتیال یزید سے بچنے کے لیے آپ مکہ چھوڑنا چاہتے ہیں. دوسری وجہ جو آپ نے اسی میں بیان کی فَأَقُولَ الَّذِي يُسْتَبَاحُ بِهِ حُرْمَةُ هَٰذَا الْبَيْتِ, اگر مکے میں میرا خون بہا دیا جائے تو اس سے خانہ کعبہ کی بے احترامی لازم آتی ہے, کیونکہ خانہ کعبہ جائے امن ہے. حرم امن الہی کا مرکز ہے. وہاں پر اگر ناحق کسی کا خون بہا دیا جائے تو یہ حرم کے احترام کے منافی ہے. خود آپ نے یہ بات کہی کہ مجھے ایک اغتیال یزید کا خوف ہے, 2 مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ میرے قتل کیے جانے سے حرمت بیت ظاہر ہو جائے. تیسری وجہ جو آپ نے بیان نہیں کی لیکن وہ حالات بتلا رہے کہ وہی ایک وجہ تھی. وہ وجہ کیا تھی؟ وہ ہمدرد طبقے کا دباؤ تھا. دباؤ کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں لیکن یہ وہ دباؤ نہیں ہے جو دشمنوں کی طرف سے پریشر کریٹ کیا جاتا ہے, وہ دباؤ نہیں. کبھی کبھی لوگ ہمدردی میں بھی پریشر ڈالتے ہیں. مثلا ماں ہے, ایک بچہ کہیں جانا چاہتا ہے سفر پر اور وہ سفر اس کے لیے رسکی ہے, اس سفر میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو ماں کہتی ہے, ماں کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے بچے کو کسی طرح سفر سے باز رکھے. یہ جو دباؤ ماں اپنے بچے پر بنا رہی ہے یہ دشمنی کی وجہ سے نہیں بلکہ محبت کی وجہ سے, خیر خواہی کی وجہ سے. ویسے ہی
ہمدرد طبقے کی کوشش کی ہے کہ سید الشہداء پہ ایک دباؤ بنائیں، محبت از روی محبت، از روی ہمدردی، از روی خیر خواہی. یہ ہمدرد طبقہ جس کے سر فہرست محمد حنفیہ ہے. اور جب سید الشہداء نے اعلان کر دیا میں مکہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، محمد حنفیہ آئے، آپ نے فرمایا کہ مجھے خوف ہے، اندیشہ ہے مجھے اس بات کا. خفتو کا لفظ استعمال ہوا ہے. وقت خفت ان یلقا یزید بن معاویہ، مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ مجھے دھوکے سے حرم میں ختم کر دیا جائے. جب پھر محمد حنفیہ نے یہ گزارش کی کہ نہیں، آپ میں جو آپ کو مشورہ دے رہا ہوں اس بات پر آپ غور فرمائیے. سید الشہداء نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کی بات پر غور کرتا ہوں. گرچہ سید الشہداء کی رائے محمد حنفیہ کی رائے سے مختلف ہے، دونوں کی رائے الگ الگ ہے، اس کے باوجود محمد حنفیہ سید الشہداء سے عمر میں چھوٹے ہیں. اس کے باوجود بھی آپ نے فرمایا کہ میں آپ کی بات پر غور کرتا ہوں. اسی 7ویں اور 8ویں کی درمیانی شب سحر کے وقت محمد حنفیہ کو یہ پتا چلا کہ سید الشہداء مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں. سحر کے وقت ہی وہ سید الشہداء کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر انہوں نے سید الشہداء کے ناطے کی مہار پکڑ لی. پکڑ کر شکوے کے انداز میں گرا کرتے ہوئے یہ عرض کی کہ رات ہی میں تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ آپ میری بات پر غور فرمائیں گے، پھر کیا ہوا کہ آپ مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں. بھائی ہے، خیر خواہی اور ہمدردی کے تحت انہوں نے یہ بات کی. سید الشہداء نے ان سے فرمایا کہ ہاں یہ میں نے کہا ضرور تھا کہ میں آپ کی بات پر غور ضرور کروں گا. جیسے ہی آپ میرے پاس سے اٹھ کر گئے ویسے ہی مجھے رسول اللہ کی زیارت نصیب ہوئی. مدینے سے لے کر کربلا امام حسین کی شہادت تک امام نے کئی خواب دیکھے اور ہر خواب میں آپ نے رسول اللہ کو دیکھا. خود ایک کو مستقل موضوع قرار پا سکتا ہے. اور ہر خواب میں رسول اللہ نے سید الشہداء کو ایک خاص حکم دیا. جب محمد حنفیہ نے یہ کہا کہ آپ نے تو غور فرمانے کی بات کہی تھی، وعدہ کیا تھا مجھ سے، سید الشہداء نے کہا بالکل ایسی ہے، میں آپ کی بات پر غور کرنا ہی چاہتا تھا. اسی وقت مجھے رسول اللہ کی زیارت نصیب ہوئی اور رسول اللہ مجھ سے یہ فرما رہے ہیں یا حسین اخرج، اے حسین مکے سے نکل جا، اخرج یا حسین، اے حسین اپنے قیام کو جاری رکھ. خدا تجھے اس راہ میں قتیل دیکھنا چاہتا ہے. خدا تجھے اس راہ میں قتل ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے. جیسے ہی سید الشہداء نے یہ بات کہی محمد حنفیہ سے، محمد حنفیہ کی زبان پر کلمہ استرجاع جاری ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر عرض کرنے لگے اگر آپ جا ہی رہے ہیں تو پھر یہ خواتین کو اپنے ساتھ کیوں لے جا رہے ہیں؟ یہ مقدرات عصمت و طہارت کو خواتین کو اپنے ساتھ کیوں لے جا رہے ہیں؟ سید الشہداء نے فرمایا کہ رسول اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ اللہ ان بیویوں کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے، قیدی دیکھنا چاہتا ہے. فسلم و مضا، سلام کر کے محمد حنفیہ وہاں سے گزر گئے اور سید الشہداء کوفے کی طرف روانہ ہو. یہ پورا واقعہ 8 ذی الحجہ کی سحر کے وقت. آپ دیکھیں تاریخ میں جو رویہ منتقل ہوا ہے، محمد حنفیہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے تاریخ کی، کیونکہ سید الشہداء کی شہادت کے بعد محمد حنفیہ کی شخصیت کو مسلمانوں نے بہت زیادہ اہمیت دی اور اس بات کے قائل ہو گیا ان کے حق میں جس کا انہوں نے دعویٰ ہی نہیں کیا. امامت کے قائل ہو گئے. ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی محمد حنفیہ کی امامت کی قائل ہو گئی، جبکہ محمد حنفیہ نے امامت کا دعویٰ کیا ہی نہیں. اور وہ تاریخ اسلام کی پہلی ایسی شخصیت ہے جس کے بارے میں لوگوں نے یہ کہا، یہ گمان کیا کہ محمد حنفیہ ہی مہدی آل محمد ہے. محمد
محمد حنفیہ ہی مہدی ہیں، اور ایک پورا فرقہ بن گیا ان کے نام سے، کیسانیہ فرقہ، جبکہ نہ انہوں نے امامت کا دعویٰ کیا کبھی، نہ انہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا کبھی، لیکن تاریخ کی اہم شخصیت ہے۔ گفتگو یہ ہے کہ عزاداری جو ہم آج برپا کر رہے ہیں، یا امام حسین کے چاہنے والے جو آج ہم ہیں، ہمارے اندر کس کا رویہ منتقل ہوا پورے تاریخ میں؟ محمد حنفیہ کی شخصیت کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس کو آئینہ قرار دیتے ہوئے اگر ہم اپنا چہرہ اس آئینے میں دیکھیں تو ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ ہوتا ہے نا موبائلوں میں یہ فنکشن ہے کہ موبائل آپ کو اپنا آپ کا لوکیشن بتا دیتا ہے، ایک سافٹ ویئر ہے تو آپ کا لوکیشن آپ کو بتا دیتا ہے۔ قرآن نے جو سافٹ ویئر تیار کیا ہے، اگر اس سافٹ ویئر کے تحت اگر آپ جائیں تو قرآن آپ کا پوزیشن آپ کو بتا دیتا ہے، لوکیشن کہ آپ کس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں۔ تاریخ میں دیکھیں سید الشہداء کا رویہ کیا ہے؟ بیعت بھی نہیں کرنی ہے اور قیام بھی کرنا ہے، اور کس حد تک قیام کرنا ہے، کس حد تک جانا ہے؟ قتل ہونے تک، اپنی جان قربان کرنے تک قیام کرنا ہے۔ یہ سید الشہداء کا رویہ ہے جو تاریخ میں منتقل نہیں ہوا۔ اکابرین کا رویہ کیا ہے؟ اس زمانے کے بڑے لوگوں کا رویہ کیا ہے؟ اس زمانے کے بڑے لوگوں کا رویہ ہے کہ ہم کو فقط یزید کی بیعت نہیں کرنی ہے اور اس سے بڑھ کر ہمارا کوئی فریضہ نہیں ہے، ہم کو یزید کی بیعت نہیں کرنی ہے، اس سے آگے ہمارا کوئی فریضہ ہے ہی نہیں، کوئی فریضہ ہمارا بنتا ہی نہیں اس سے آگے۔ یہاں سے طبقات مختلف ہو جاتے ہیں۔ انسان جو پیدا ہوتے ہی اس کا تعلق کسی نہ کسی طبقے سے جڑ جاتا ہے۔ بچہ پیدا ہوتے ہی ہمارے جو بنائے ہوئے طبقے ہیں، امیر طبقہ، غریب طبقہ، پڑھا لکھا طبقہ، غیر پڑھا لکھا طبقہ، یہ ہمارے طبقے بنائے ہوئے ہیں۔ لیکن انسان کی شخصیت کو نہ پیسہ بناتا ہے، پیسے کا ہونا انسان کی شخصیت کو نہیں بناتا، اور پیسے کا نہ ہونا انسان کی شخصیت کو نہیں بناتا۔ بہت سے امیر لوگ ہیں جو شخصیت جن کی بہت ہی بلند ہے، بہت ہی ہائی کیلیبر کے لوگ ہیں، نہ صرف ان کے پاس پیسہ ہے بلکہ شخصیت کے اعتبار سے بھی وہ بہت ہائی کیلیبر کے لوگ ہیں۔ اور بہت سے لوگ غریب ہیں کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن شخصیت کے اعتبار سے وہ ان کا کیلیبر بھی ہائی ہے۔ تو پیسہ وہ چیز نہیں ہے جو انسان کی شخصیت کو شیپ دے سکے۔ انسان کی فکر، اس کا عمل اس کو ان طبقات میں بٹھاتا ہے کہ اس کا تعلق کس طبقے سے ہے۔ ہمارا بھی تعلق کسی طبقے سے، اب یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارا تعلق کس طبقے سے ہے۔ کربلا کے آئینے میں اگر ہم دیکھیں کہ ہمارا تعلق سید الشہداء کے طبقے سے ہے یا ہمارا تعلق اکابرین کے طبقے سے ہے۔ سید الشہداء جس وقت مکے میں تھے اسی وقت عبداللہ ابن عباس رسول اللہ کے چچا کے بیٹے موجود تھے، عبداللہ ابن عمر دوسرے خلیفہ کے بیٹے موجود تھے، اور عبداللہ ابن زبیر ابن عوام کے بیٹے موجود تھے، محمد حنفیہ موجود تھے، اور ان میں سے کسی ایک نے بھی بیعت نہیں کی۔ شاید بعد میں عبداللہ ابن عمر نے بیعت کر لی یزید کی، لیکن اس وقت تک انہوں نے بھی بیعت نہیں کی۔ اور ان میں سے ہر شخصیت ایک طبقے کی نمائندگی کر رہی ہے مکے میں۔ عبداللہ ابن عباس ایک طبقے کی نمائندگی کر رہے ہیں، عبداللہ ابن عمر ایک طبقے کی نمائندگی کر رہے ہیں، عبداللہ ابن زبیر ایک طبقے کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے گفتگو ہوگی، عبداللہ ابن عباس علماء کے طبقے کی نمائندگی کر رہے ہیں، فقیہ ہے، دانش مند ہے، چھوٹے ہی تھے، بچپن میں رسول اللہ نے ان کے حق میں دعا کی، بچپن سے پختہ باتیں کرتے ہیں، بچپن سے بزرگ ان سے مشورہ لیتے ہیں۔ بعض لوگ عمر کے اعتبار سے بڑے ہو جاتے ہیں لیکن عقل کے اعتبار سے بچے ہی رہتے ہیں، لیکن بعض بچے بچپنے میں ہی پختہ باتیں کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس ان میں سے تھے جو بچپن سے ہی پختہ باتیں کرتے تھے، رسول اللہ نے ان کے حق میں دعا بھی کی، بعد میں امیر المومنین کے مشاور بھی رہے، اہم ترین مسئلوں میں امیر المومنین ان سے مشورہ کیا کرتے تھے، اور ان کو گورنر بھی بنایا تھا، لیکن ایک سیاسی غلطی ان سے ہوئی جس کے نتیجے میں امیر المومنین نے سخت سرزنش کر کے ان کو واپس بلا لیا۔ تو پھر انہوں نے اس وقت سے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کی، پھر کبھی سیاسی عمل میں شامل نہیں ہوئے عبداللہ ابن عباس۔
لیکن ریپرزینٹ کرتے ہیں اسکالر طبقے، پڑھے لکھے طبقے کو، فقیہ طبقے کو، عالم طبقے کو، محدث طبقے کو۔ عبداللہ ابن زبیر مکے میں موجود ہے جن کی ذہنیت بچپن سے ہی سیاسی ہے۔ عبداللہ ابن زبیر ہی کی ایما پر زبیر نے امیر المومنین کی بیعت توڑی اور جبل میں امیر المومنین کے مقابلے میں آ گئے۔ زبیر ابن عوام جس کو رسول اللہ نے سیف الاسلام کا لقب دیا، امیر المومنین کے مقابلے میں آ گئے، اس کی وجہ سے، عبداللہ کی وجہ سے۔ اور امیر المومنین نے فرمایا بھی یہ زبیر ہمارے ساتھ تھے جب تک کہ ان کا بیٹا عبداللہ پیدا نہ ہو گیا۔ زبیر ہم اہل بیت کے ساتھ تھے۔ بعض بیٹے ہوتے ہیں جو اپنے والد کو تباہ کرتے ہیں اور بعض والد ہوتے ہیں جو اپنے بیٹوں کو تباہ کرتے ہیں۔ زبیر وہ جس نے اپنے والد کی عاقبت خراب کر دی، عبداللہ ابن زبیر بچپن سے ہی سیاسی ذہن کے مالک ہیں اور مکہ پہنچے بھی اس لیے ہیں کیونکہ خود مدعی حکومت ہے، چاہتے ہیں کہ یزید سے حکومت کو چھین لیا جائے اور خود حکومت پر آ جائیں۔ عبداللہ ابن زبیر سیاسی شخصیت، عبداللہ ابن عباس علمی شخصیت، عبداللہ ابن عمر ہمیشہ ذکر و فکر عبادت میں رہنے والے، ہمیشہ نمازیں پڑھنے والے۔ دوسرے خلیفہ کو کسی نے مشورہ دیا کہ آپ اپنے بعد عبداللہ کو اپنی جگہ پر بٹھا دیجئے، تو انہوں نے تنزیہ کہا کہ اگر میں اس کو اپنی جگہ پر بٹھا دوں گا تو یہ تسبیح پڑھتا رہے گا اور حکومت ہاتھ سے چلی جائے گی۔ عبادی شخصیت، عبادتوں میں لگے ہوئے، یہ تین الگ الگ طبقوں کی نمائندگی کرنے والے لوگ مکے میں موجود ہیں، ایک علمی شخصیت، ایک سیاسی شخصیت اور ایک عبادی شخصیت۔ اور جتنا سید الشہداء نے ان کو اپنے قیام میں شامل ہونے کی دعوت دی، اس سے زیادہ انہوں نے قیام سے دستبردار کروانے کے لیے سید الشہداء سے گفتگو کی۔ ایک بار بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ جو امیر المومنین کے بیٹے ہیں، رسول اللہ کے نواسے ہیں، آپ کی بات کا ہم احترام کرتے ہوئے آپ کے قیام میں ہم شامل ہو جاتے ہیں، ہم اپنی رائے پر نظر ثانی کرتے ہیں، نہیں کہا، ایک بار بھی نہیں، بلکہ چاہ رہے ہیں کہ سید الشہداء کی نظر کو پلٹ دیں، بلکہ چاہ رہے ہیں کہ سید الشہداء قیام کے اپنے ارادے سے پیچھے ہٹ جائیں، بلکہ بعض میں ان میں سے یہ پیشکش کی کہ آپ خاموش ہو جائیں، ہم اسی طرح صلح کروا دیتے ہیں جس طرح سے آپ کے بھائی نے معاویہ سے صلح کر لی تھی، ہم آپ کی صلح یزید سے کروا دیتے ہیں، اس سے آپ کی جان بھی محفوظ ہے، آپ مکے میں رہیے اور آپ بیعت بھی مت کیجیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سید الشہداء کا کس طبقے سے تعلق ہے؟ سید الشہداء مکے میں کس طبقے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، کس طبقے کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس علمی طبقے کی نمائندگی کر رہے ہیں، عبداللہ ابن زبیر سیاسی طبقے کی، عبداللہ ابن عمر عبادت گزار طبقے کی۔ سید الشہداء کس طبقے کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ سید الشہداء انبیاء کے طبقے کی نمائندگی کر رہے ہیں، نبیوں کے طبقے کی نمائندگی، حضرت ابراہیم کے نمائندے، السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، ہے وہ ہے جس پر سلام جو ابراہیم خلیل کا وارث ہے۔ ابراہیم خلیل کون ہے؟ بتوں نے آ کر ابراہیم کو چھیڑا یا ابراہیم نے جا کر بتوں کو چھیڑا؟ کس نے چھیڑا؟ ابراہیم نے جا کر بتوں کو چھیڑا، ابراہیم نے بتوں کو توڑا، بتوں نے کچھ نہیں کیا۔ یعنی ابراہیم اپنے زمانے کے مشرکوں کے خلاف کھڑے ہو گئے، مشرکوں نے ابراہیم کے خلاف قیام نہیں کیا، ابراہیم نے مشرکوں کے خلاف قیام کیا۔ سید الشہداء اس طبقے کی نمائندگی کر رہے ہیں، انبیاء کے طبقے کی نمائندگی، اور انبیاء کا طبقہ یہ نہیں ہے کہ ظالموں کی فقط بیعت نہیں کر کے خاموش بیٹھ جائیں، بلکہ اگر آج کے زمانے میں دیکھیں تو ظالموں کی بیعت کر لیں، امامے پہن کر ان کے درباروں میں حاضر ہو جائیں اور ان کی تعریف کرنے لگیں، ظالموں کی، طواغیت کی، ان کے حوصلے بڑھائیں۔ سید الشہداء کا رویہ منتقل ہوا ہی نہیں، اور اگر سید الشہداء کا رویہ منتقل ہوتا پورے تاریخ میں تو آج کوئی تعبیر باقی نہیں رہتا،
نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حیدری، بالخصوص بنی عباس بنی امیہ اس دور کے ہو یا اس دور کے، ان کو نیست و نابود، ذلیل و رسوا فی الدنیا والآخرہ ہونے کے لیے بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سید الشہداء کا طبقہ انبیاء کا طبقہ، انبیاء کے طبقے کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور انبیاء کبھی بھی انہوں نے شرک کو برداشت نہیں کیا، تعبد کو برداشت نہیں کیا، اور اس حد تک جانے کے لیے تیار ہے، قتل ہونے کی حد تک، جان دینے کی حد تک جانے، قیام کو جاری رکھنے کے لیے آمادہ ہے۔ یہ سید الشہداء کا رویہ جو تاریخ میں منتقل ہے۔ آج دیکھیں ہمارا جو ذہن ہے، ذہن کے دو حصے ہیں، ایک شعور ہے اور ایک لاشعور ہے۔ شعور میں کون سی چیز رہتی ہے جس کی طرف ہماری توجہ ہے، وہ ہمارے شعور میں ہمیشہ رہتی ہے، چاہے 25 سال 30 سال پہلے کوئی واقعہ پیش آیا ہو، لیکن اگر اس واقعے میں شعور میں اپنا گھر بنا لیا ہو تو 30-40 سال پرانا واقعہ بھی وہ شعور میں، صفحے ذہن میں، بالکل جس طرح سے موبائل کو اوپن کرتے ہی، سوئچ آن کرتے ہی جو اسکرین آتا ہے، ویسے ہی وہ واقعہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے۔ اور ایک چیز ہے جو لاشعور میں چلی جاتی ہے انسان، جس کو سب کانشیس کہتے ہیں، یعنی جن باتوں کی طرف ہم اہمیت نہیں دیتے وہ ہمارے سب کانشیس میں چلے جاتے ہیں۔ جو چیز ہمارے کانشیس میں ہے اور جو چیز ہمارے سب کانشیس میں ہے، عزاداری تسلسل قیامت کا بڑا ہے، عزاداری کوئی اور چیز نہیں۔ سید الشہداء کے قیام کے تسلسل کا نام عزاداری ہے، لیکن عزاداری کے نام پر جو چیز ہمارے شعور میں ہے وہ رسومات ہے، اور جو چیز ہمارے لاشعور میں چلی گئی ہے وہ خود قیام کے اہداف و مقاصد ہے۔ ہمارے لاشعور میں وہ چیزیں چلی گئی، جن کو شعور میں ہونا تھا وہ لاشعور میں چلی گئی، اور جن کو لاشعور میں ہونا تھا وہ شعور میں آ گئی۔ سید الشہداء نے قیام فرمایا، محمد اور حد درجہ محمد حنفیہ گرچہ عمر میں چھوٹے تھے، لیکن آپ نے اپنے بھائی اور ہمدرد ہونے کی وجہ سے ان کا بہت پاس و لحاظ کیا، اور کبھی یہ احساس ہونے نہیں دیا کہ آپ کی رائے میری رائے سے جدا ہے۔ معمولاً ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ اپنے فریق کو، وہ جو ہماری بات سے متفق نہیں ہے، ہم ان کو سنا دیتے ہیں، مجھے آپ کی بات سے اتفاق نہیں۔ سید الشہداء نے نہیں کہا کہ آپ کی رائے الگ ہے میری رائے الگ ہے، آپ کا موقف الگ ہے میرا موقف الگ ہے۔ اگر ویسا ہوگا تو یہ نہیں کہتے تھے کہ میں آپ کی بات پر غور کروں گا۔ یہ ایک اہم چیز ہے کربلا سے جو سیکھنی ہے، وہ یہ کہ دوستوں سے کیسے رہنا ہے اور دشمنوں کے ساتھ کیا رویہ رہنا ہے۔ دوستوں کے ساتھ آپ کا کیا رویہ ہو، خیرخواہ ہمدرد لوگ گرچہ آپ کے ساتھ شامل ہونے تیار نہیں ہیں، آپ کی رائے کے مخالف ہیں۔ محمد حنفیہ جنگ صفین یا جمل کی بات ہے، ایک بار جب جنگ لڑنے کے لیے گئے، زخمی ہو کر واپس آئے۔ جب واپس آئے تو امیر المومنین نے کہا کہ ان کی مرہم پٹی کر دی جائے، پھر دوبارہ یہ واپس جنگ میں جائیں۔ پہلی بار معمولی زخمی ہو کر آئے تھے، تو شاید ایک دن کی مرہم پٹی کے بعد وہ دوسرے دن پھر جنگ لڑنے کے قابل ہو گئے، دوسرے دن کو پھر میدان میں بھیج دیا گیا۔ دوسرے دن بھی زخمی ہو کر آئے، لیکن پہلے سے شدید، بہت زیادہ زخمی ہو کر آئے۔ شاید اس وقت زخموں کو منتقل ہونے میں کافی وقت لگ گیا، شاید 1 ہفتہ لگ گیا، کیونکہ جنگ صفین کا دورانیہ زیادہ ہے، 18 مہینے تک جنگ صفین چلی۔ پھر جب زخم منتقل ہو گئے، پھر امیر المومنین نے ان کو میدان میں بھیج دیا۔ تیسری مرتبہ جب زخمی ہو کر آئے تو اور شدید زخمی ہو کر آئے، بہت زیادہ زخمی ہو کر آئے، اور جب آئے، جب ان کو لائے، یعنی اس قابل بھی نہیں تھے کہ خود آ سکیں، لوگوں کو پکڑ کر لے کر آئے، تھام کر، جب امیر المومنین کے سامنے آئے اور جیسے ہی امیر المومنین کے اوپر ان کی نظر پڑی، رونے لگے، گریہ شروع کر دیا۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ گریہ کیوں کرتے ہو، روتے کیوں ہو؟ کہا کہ میں آپ کا اکیلا بیٹا ہوں،
آپ مجھے بار بار میدان جنگ میں بھیج رہے ہیں. امام حسن موجود ہے, امام حسین موجود ہے, مجھ سے بڑے بھی اور مجھ سے زیادہ تجربے کار بھی, ان کو آپ میدان میں نہیں بھیجتے, بار بار مجھے بھیجتے ہیں. امیر المومنین نے ان کو گلے لگا دیا, گلے لگا کے فرمایا کہ بیٹا محمد تم میرے بیٹے ہو, حسن اور حسین رسول اللہ کے بیٹے. کیا تم چاہتے ہو کہ رسول اللہ کے بیٹوں کو میدان میں روانہ کروں؟ تو محمد حنفیہ نے کہا نہیں, اب چاہے جتنی بار آپ مجھے میدان میں بھیجیں گے میں چاہوں گا, آپ جتنی بار مجھے میدان میں بھیجیں گے میں چاہوں گا. یہ محمد حنفیہ کی شخصیت. لیکن آمادہ بھی قیام میں شامل ہونے کے لیے, اور سید الشہداء نے کبھی ان کو احساس بھی ہونے نہیں دیا کہ آپ کا نظریہ میرے نظریے سے مختلف ہے. یعنی آج بہت سے لوگ تو ہمارے نظریے سے مختلف نظریہ رکھتے ہیں, لیکن کیا وہی احترام ہمارے دل میں ان کے حوالے سے ہے؟ جو نظریہ ہم رکھتے ہیں وہ نہیں رکھتے وہ نظریہ, لیکن ہمدرد ہیں, پیروا ہیں, دیندار ہیں. کیا وہ احترام ہمارے دلوں میں موجود ہے ان کے حوالے سے؟ تو سید الشہداء نے انبیاء کے طبقے کی نمائندگی کی ہے کربلا میں, اور انبیاء کے طبقے کی نمائندگی اس طرح سے کی, اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ حضرت ابراہیم کا جو امتحان ہوا جس کا ذکر قرآن میں تفصیلی طور پر موجود ہے, وہ امتحان واقعہ کربلا کے بغیر نامکمل ہے. حضرت ابراہیم سے کہا تو گیا آپ اپنے بیٹے اسماعیل کے گلے پر خنجر پھیر دیں, انہوں نے پھیر بھی دیا, اور ان کو یہ پتا بھی نہیں تھا کہ یہ خنجر میں اسماعیل کے علاوہ دمبے پہ چلا رہا ہوں. وہ تو اسماعیل کو ان کے ہاتھوں پر تو پٹی بندھی ہوئی, وہ اسماعیل ہی سمجھ کر خنجر چلا رہے, اور انہوں نے اسماعیل ہی پر خنجر چلایا. یہ اور بات ہے کہ خنجر چلا دمبے پر اور اسماعیل بچا لیے گئے. لیکن کربلا میں جو خنجر چلا پھر وہ رکا نہیں. اسی لیے سید الشہداء کی قربانی تک ملے قربانی حضرت ابراہیم, جو خود قرآن بھی فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم کی قربانی مکمل سید الشہداء نے کی کربلا میں, اور اسماعیل کربلا پر جو خنجر چلا تو پھر وہ رکا نہیں. اور پھر جب جا رہے ہیں سید الشہداء مکے سے کوفے کی طرف, گھوڑے پہ تشریف فرما ہے, اور کچھ دیر کے لیے آپ کی آنکھ لگی, اور جیسے ہی بیدار ہوئے آپ کی زبان پر کلمہ استرجاع جاری ہو گیا, انا للہ و انا الیہ راجعون. پہلو میں حضرت علی اکبر کھڑے ہوتے, بابا جان کلمہ استرجاع پڑھنے کی کیا حاجت پیش آ گئی؟ فرمایا بیٹا ابھی میں نے حالت منامیہ کہتے ہیں نہ بالکل بیداری نہ بالکل نیند اور بیداری کے بیچ میں جو حالت ہے اس کو منامیہ کہتے ہیں. بیٹا میں نے ابھی حالت منامیہ میں کسی ہاتھی پہ غیبی کی آواز سنی کہ یہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے اور موت اس قافلے کا پیچھا کر رہا ہے, موت اس قافلے کا پیچھا کر رہا ہے. علی اکبر عرض کی بابا جان السنا علی الحق, کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا نام ہم حق پر ہیں, ہم حق پر ہیں. علی اکبر نے عرض کی بابا جان جب ہم حق پر ہیں تو ہم موت کی طرف چلے جائیں یا موت ہماری طرف, فرق نہیں پڑتا. اور کربلا والے وہ نہیں جن کی طرف موت آئی وہ موت کی طرف گئے. اپنے قدموں سے مقتل میں چل کے جانا یہ کربلا والوں کی صفت, اپنے ارادے سے, اپنی خوشی سے, اپنی رضا سے, رضائے معبود کے لیے مقتل میں اپنے قدموں سے چل کے جانا. کربلا میں اگر قربانیاں نہیں کی جاتی تو قیامت تک کے لیے اسلام کے لیے قربان ہونے کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھتا. سید الشہداء نے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی, پروردگار جو جزا ایک باپ کی جانب سے بیٹے کو ملنی چاہیے وہی جزا تو میری جانب سے علی اکبر کو عطا. یہ ایک دعا جو واقعہ کربلا سے پہلے, اور ایک دعا سید الشہداء نے اس وقت کی جب علی اکبر کو روانہ کر رہے ہیں. ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کر یہ فرمایا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد برز الیہم غلام اشبہ الناس برسول اللہ.
اے بارے پروردگار گواہ رہنا اس نوجوان کو میدان کارزار میں بھیج رہا ہوں جو سب سے زیادہ تیرے نبی سے مشابہ ہے، اور جب بھی ہم تیرے نبی کی زیارت کے مشتاق ہوتے اس نوجوان کے چہرے کی زیارت کر لیتے، یہ کہہ کر روانہ تو کر دیا، لیکن باپ کا دل ہے علی اکبر کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے باپ کے قدموں کی آہٹ کو محسوس کیا، بابا جان آپ نے تو مجھے ودا کر دیا، بابا جان آپ نے تو مجھے ودا کر دیا۔ اے علی اکبر میرے دل کا حال میں وہ جانتا ہوں، یہ کہہ کر روانہ میدان کیا، اور علی اکبر نے جو جنگ کی وہ تاریخ میں نظیر بن گئی، کئی اشیاء کو واصل جہنم کیا، اور کہاں تک لڑتے جب تھک گئے تو ایک مرتبہ اپنے باپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا ابتی الحبش قد قتلنی، اے میرے بابا جان پیاس نے مجھے مار ڈالا اور لوہے کی گرانی نے مجھے تھکا دیا، اے کاش تھوڑا پانی مجھے مل جاتا تو میں اشیاء کو بتاتا۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا بیٹا علی اکبر اپنی زبان کو میری زبان میں رکھ دو بیٹا، جیسے ہی علی اکبر نے اپنی زبان بابا کی زبان میں رکھی، ایک مرتبہ زبان کو کھینچ لیا، بابا آپ کی زبان پر تو پیاس سے کانٹے پڑے ہوئے ہیں، جاؤ بیٹا علی اکبر صاحب یہ کوثر علی مرتضیٰ تمہیں سیراب کریں گے۔ ہم جو آئے میدان میں ایک شمی نے ایسا وہاں علی اکبر پر کیا، پشت سے جو نیزہ سینے کی جانب نکل گیا، علی اکبر نے اپنی باہیں گھوڑے کی گردن میں ڈال دی، اور جہاں سے گھوڑا گزرتا گیا تلوار علی اکبر کی پیٹھ پر پڑتی، روایتوں میں یہ ہے کہ اتنی تلوار پیٹھ پر ماری گئی کہ علی اکبر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ ایک مرتبہ آواز دی بابا آئیے، جب پہنچے ایک مرتبہ حسین اپنے ہاتھ کو علی اکبر کے پہلو میں گرا دیا اور اپنے رخسار کو بیٹے کے رخسار پر رکھا اور آواز دیا لگ دنیا بارک اللہ، اے بیٹے تیرے بعد زندگانی ہے دنیا پر غاق ہے۔ علی اکبر نے کہا بابا جان یہ علی مرتضیٰ آئے ہوئے ہیں کوثر کا جام لے کر، اور یہ فرما رہے کہ بیٹا علی اکبر یہ جام پی لو پھر اس کے بعد تمہیں کبھی پیاس نہ لگے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضا بقضائه وتسلیما لامره۔ بارے پروردگار یا اللہ ذکر قریب کو قبول فرما، پروردگار ہم سب کا خاتمہ ایمان پر بخیر فرما، ہمارے گناہانی کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، پروردگار مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہمارے مراجع مجتہدین علماء کا سایہ ہمارے سروں پر تاج و قائم فرما، سید مقاومت سید حسن رسول اللہ رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ خامنئی حضرت علی قدر زمان تشیع حضرت آیت اللہ سیستانی کو اپنی حفظ و امان میں فرما، پروردگار جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو پریشانی حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے علم ہیں انہیں علم نافع عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما، پروردگار دشمنان اسلام کے ناپاک ارادوں کو ناکام فرما، مومنین ایران، مومنین عراق، مومنین شام، مومنین یمن، مومنین نائجیریا، مومنین حجاز، مومنین بحرین، مومنین افغانستان و پاکستان و آذربائیجان، مسلمین برما، سری لنکا، فلسطین و کشمیر و غیروں کو نجات عطا فرما، پروردگار واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، پڑھ کر سمجھنے، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قیام سید الشہداء کو سمجھنے اور اس قیام کے تناظر میں اپنے فرائض کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما، محبت اہل بیت کی شماعت کو ہمارے سینوں میں روشنی، ارحام اس کی عدت تنویر میں اضافہ فرما، ہم سب کو معرفت حج و زیارات نصیب فرما، ہم سب کو مل جل کر مجتہد رہنے کی توفیق فرما، حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں حضرت کے ناصروں میں شرکت فرما۔ آپ خدا سے معروضہ ہے
ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت فرما کر جناب مولوی سید الطاف حسین جعفری صاحب مرحوم، ابن سید یوسف حسین صاحب جعفری مرحوم، محترمہ سیدہ صاحب النساء بیگم صاحبہ مرحومہ، بنت سید اعظم حسین صاحب مرحوم، محترمہ ملیکہ بیگم صاحبہ مرحومہ، بنت زینب بیگم صاحب مرحوم کے